جناب والا، گزارش یہ ہے کہ بجٹ ابھی منظور نہیں ہوا اور آپ نے پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دی ہیں کیونکہ آئی ایم ایف سے آپ کی کمٹمنٹ ہے. آپ نے پیٹرولیم لیوی کو 5 روپے سے 30 روپے پہ لے کے جانا ہے. تصور فرمائیں 2-2 روپے کر کے اگر آپ 3-4 ماہ میں یہ کام کریں گے اور جب پیٹرولیم لیوی 25-30 روپے بڑھ جائے گی، مہنگائی کا عالم کیا ہوگا، بھوک کتنی پھیلے گی اور کساد بازاری کتنی زیادہ ہوگی. اور میں نے یہ بجٹ بک پڑھی ہے، 3-4 بار اس کو پڑھا ہے. گا گے گی کا راگ ہے یہ، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں. ایک طرف اسی بجٹ بک میں صفحہ 6 پر وزیر خزانہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ گندم، چاول، گھی، چینی یہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اور زراعت میں آپ نے صرف 12 ارب روپے رکھے ہیں، صرف 12 ارب روپے زراعت میں. ایک طرف کہتے ہیں کہ زرعی ملک ہے اور صفحہ 10 پہ آپ کہہ رہے ہیں، صفحہ 6 پہ کہہ رہے ہیں کہ صفحہ 6 پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بمپر کراپ ہوئی ہے. صفحہ 10 پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن گیا ہے. آپ کی تو اپنی بجٹ تقریر کے اندر کنٹراڈکشنز ہیں جو آپ نے چھاپی ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ اگر گندم، چاول، گھی اور چینی آپ نے پاکستان میں امپورٹ کرنے ہیں تو آپ اپنی زرعی پالیسی کی کم از کم ناکامی کا اعتراف کر لیں. اس پہ اترائیں تو نہیں. لوگوں کو آپ غلط فگرز پیش کر کے آپ ان کو مس گائیڈ کتنی دیر کریں گے؟ آپ نے لکھا ہے بجٹ تقریر میں جی ٹڈی دل کے حملے سے کاٹن کی جو فصل تھی تباہ ہو گئی. تو لوگوں کو بتائیں کہ ٹڈی دل کا آپ افریقہ سے آنے کا انتظار کرتے رہے، وہ آپ کے ڈیزرٹس میں یہاں افزائش ہو رہی تھی اور آپ سوئے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ افزائش یہاں بھی ہوتی ہے. اور جب اس کے جھنڈ تیار ہو گئے اور وہ جھنڈ اڑے، حملہ ور ہوئے اور ہر چیز چٹ کر گئے، آپ کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. آخر آپ نے یہ بلا این ڈی ایم اے کے گلے میں ڈال دی کہ اب یہ ڈھول تم بجاؤ، اور لوگوں کی اربوں روپے کی فصلات تباہ ہو گئی. آپ نے بجٹ کے تقریر کے صفحہ 7 پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ کسان جو ہیں ان کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے. اندازہ لگائیں آپ. یہ ویسا ہی دعویٰ ہے جیسا پرویز خٹک صاحب کر گئے ہیں کہ نہ کوئی کچا مکان ہے نہ کوئی غریب ہے. بھائی کسانوں کی آمدن آپ نے کہا 3100 ارب روپے ہوئی ہے، پچھلے سال سے 800 ارب روپے، گویا 8000 کروڑ روپے زیادہ کما لیے کسانوں نے. وہ کون سے کسان ہیں؟ ہمیں ان کی شکل تو دکھائیں. انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. کسان کا تو پیٹ خالی ہے، اس کے گھر میں تو اناج نہیں ہے جو اناج پیدا کرتا ہے. اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان کی حالت بہتر ہو گئی ہے. خدا کا واسطہ غلط بیانی کتنی کرنی ہے؟ کم از کم آپ کالے کو سفید اور سفید کو کالا تو نہیں کر سکتے. آپ نے بجٹ سپیچ کے پیج 8 پہ بولا ہے کہ فی کس آمدنی میں اوسطاً 15% اضافہ ہوا ہے. کس کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے؟ وہ لوگ کدھر ہیں جن کی انکم بڑھ گئی ہے؟ اگر انکم بڑھی ہے تو مہنگائی تو 4 گنا بڑھ گئی ہے. وہ غریب آدمی ہے، وہ دہاڑی مزدور ہے، یا وہ کوئی آدمی ہے جو 2-4-5 لاکھ مہینے کا کماتا ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، ہر شخص رو رہا ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ فی کس آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ نے ترسیلات زر میں اضافے کی بات کی کہ فورن ریمیٹنس آ رہی ہیں، ان میں اضافہ ہوا ہے. تو ہونا نہیں تھا. جب ڈالر کی قیمت آسمان پہ جا پہنچے گی تو وہ لاکھوں پاکستانی جو باہر مزدوری کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کا پیٹ پالتے ہیں، ان کو وہ جو وہاں سے بیچتے ہیں زر مبادلہ کما کے، ان کے گھر کے خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے. سو جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جن کے آپ بہت ہمدرد بنتے ہیں اور جو پیسے کما کے پاکستان بھیجتے ہیں، انہوں نے اپنی بیلٹ ٹائٹ کی ہے اور محنت زیادہ کی ہے اور زیادہ پیسے بھیجے ہیں تاکہ ان کے گھر کا بجٹ تو چلے، ان کے اخراجات تو پورے ہوں، اور آپ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. جو آپ کا ڈسکریڈٹ ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کریڈٹ ہے. تو جی گزارش یہ ہے کہ ریلوے پر میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. کاش کے سابق وزیر ریلوے یہاں موجود ہوتے جنہیں الزام لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا اور بیڑا غرق کر دیا اس شخص نے پاکستان ریلویز کا. میں یہ بات سواتی صاحب کے بارے میں نہیں کر رہا، سواتی صاحب کے ہاتھ سرا نہیں آ رہا، لیکن جس نے کباڑا کیا ہے، یعنی آپ دیکھیں ایک آدمی روز فائل بغل میں ڈال کے نیب کے دفتر جاتا تھا کہ کسی طرح اس پہ کوئی مقدمہ بنے، پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکے. مجھے جب یہ محکمہ ملا تھا نون لیگ کو 18 ارب روپے سالانہ ارن کرتا تھا. منافع کی بات نہیں کر رہا، ارن کرتا تھا. جب ہم نے چھوڑا 50 ارب سالانہ پہ ہماری ارننگ تھی. ہمیں جب خسارہ ملا تو وہ 32 ارب تھا، جب چھوڑا تو وہ 37 ارب تھا. انکم میں 32 ارب کا اضافہ ہوا،
خسارے میں 5 ارب کا. آج آپ کی انکم وہیں 50 ارب کے گرد گھوم رہی ہے 3 سال بعد, اور آپ کا خسارہ 60 ارب روپے کو چھو رہا ہے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس 5 سال کی محنت کا اور اس ٹرن اراؤنڈ کا جو کیا گیا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ جو پی ایس ٹی پی ہے, جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جو پیسے دیتی ہے وفاقی حکومت ریلوے کو, آپ نے 3 سال میں تقریباً 60 ارب روپے دیے جو خرچ نہیں ہوئے. ہم نے 120 ارب روپے ریلوے کو دیے تھے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے جو نئے ریلوے اسٹیشن بنائے جن کی بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہے, ان میں کمرشل ایریاز ہیں. ان کمرشل ایریاز کو آپ نے صرف لیز کرنا تھا. آپ نے ان 11 ریلوے اسٹیشنز میں کسی ایک کمرشل ایریا کی 3 سال میں ایک دکان لیز نہیں کی. 300 کروڑ روپیہ ہم لگائے کہ ہم نے بنائی تھی سبی ہرنائی لائن, 300 کروڑ روپیہ پاکستان کا. پوچھیں بلوچستان والوں سے, وہ بن چکی ہے, آپ ٹرین نہیں چلا رہے 3 سال سے. 7 ارب روپے آپ بہاول نگر سماسٹا سیکشن پہ لگا رہے ہیں. کیوں؟ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے ML1 پہ روز, ML2 پہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ مین لائنز کو چھوڑ کے ایک برانچ لائن پہ 700 کروڑ روپیہ لگا رہے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ مجھے پتا آپ کس کے کہنے پہ لگا رہے ہیں. یہ آپ کی ترجیحات غلط ہیں. آپ قومی خزانے کا غلط استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر آپ کر رہے ہیں. رائل پام کلب جو قبضہ تھا, ساری جنگ ہم نے لڑی, الحمدللہ سپریم کورٹ سے وہ جنگ جیتی گئی. اور ایک وزیر صاحب وزیر اعظم کو لڈو کھلا رہے تھے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لڈو ضرور کھلاتے. بھائی آج 2 سال ہو گئے وہ رائل پام کلب, آپ نے اس کی انٹرنیشنل بڈ کرنی تھی, کسی کو دینا تھا تاکہ وہاں سے کوئی 40 50 60 کروڑ سال کا ریلویز کو آتا. 40 روپے نہیں آ رہے. آپ ایک دکان لیز کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے. ایک کلب آپ جو ہے وہ بڈ کر کے کسی کمپنی کو آپ دے نہیں سکتے. آپ بنی بنائی ریلوے لائن جو نئی بنائی ہے اس پہ آپ ٹرین نہیں چلاتے آپ, اور آپ کہتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا. پنکچویلٹی آپ نے برباد کر کے رکھ دی ہے. اور تو اور مسافر کوچز آپ کی شارٹ ہیں. چیئرمین صاحب مسکرا رہے ہیں, یہ بھی ریلوے کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں, کافی انہیں پتہ ہے. فریٹ ویگنز آپ کی خراب ہیں. اور ایک اور الزام لگایا گیا, جی یہ لوکوموٹیو زیادہ خریدے تھے. سنیں ذرا, ٹوٹل لوکوز 461 ہیں. ان میں وہ 69 لوکوز بھی شامل ہیں جو جنرل جاوید اشرف قاضی لے کے کباڑ خانے میں کھڑے کر گئے ہیں. انہیں تو آج تک نہیں کسی نے بلایا. جو ملک چلاتے ہیں, ملک کو سرو کرتے ہیں, ان کو گھسیٹتے ہو, ان کو 1.5 سال جیل کٹواتے ہو. اور جو لوگوز ہم لے کے آئے ہیں ان پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی ان سے دگنی ارننگ وہ ریونیو کی کما کے دے چکے ہیں اس کو, پاکستان ریلویز کو. تو ہم تو جیلیں کاٹ کے آئے ہیں. اور جو وہ لوکوز جو ناکارہ سکریپ لے کے آئے ہیں ان کو کوئی بلانے والا, انہیں کوئی کال اپ نوٹس نہیں جاتا. ضرورت ہے کسی کی انہیں کال اپ نوٹس بھیجے؟ عائشہ وائنڈر پلیز. سر مجھے بات تو میری پارٹی کا ٹائم ہے, پورا کرنے دیں آپ. تو گزارش یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا وہ پارٹی کنزیوم کر گئی ہے. ہم نے جناب آپ کو 142 کے قریب نئے موٹیو دیے تھے, جن میں 24 اوور ہالڈ لوکوموٹیو تھے 5 سال میں. آپ نے ایک لوکوموٹیو 3 سال میں نہ اوور ہال کیا نہ نیا ایڈ کیا. اور آپ کے جو اوور ایج لوکوموٹیوز ہیں وہ ان کی تعداد 234 ہے. ابھی 234 لوکوز وہ ہیں جو اوور ایج ہو چکے ہیں, اور آپ الزام لگاتے ہیں کہ ہم زیادہ لوکوز لے کے آ گئے ہیں. تو ریلوے میں ML1 پہ, ML1 جی ہم نے بڑا کام کیا ہے. ارے بھائی فریم ورک ایگریمنٹ ہم نے کیا, پریلیمنری ڈیزائن ہم بنا گئے, اس کے لیے SPV ہم نے بنایا. آپ نے کیا کیا, آتے ہی آپ نے وہ جو ایک اسپیشل یونٹ تھا SPV اس کو توڑ دیا. اب تک کوئی SPV نہیں بنا. 3 سال میں ML1 کا فیز 1 مکمل ہونا تھا اور 160 پہ ٹرین فیز 1 میں چلنی تھی. ابھی آن گراؤنڈ کام شروع نہیں ہوا. ابھی آپ نے لون نیگوشیٹ نہیں کیا, ابھی آپ نے ریٹ طے نہیں کیے, آپ نے ML1 پہ کچھ نہیں کیا, اور آپ قوم سے مسلسل غلط بیانی کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے اس پہ الگ